تو ساتھیوں، آپ نے سبھی نے، سارے ہندوستان نے اور دنیا بھر کے لگ بھگ 150 سے زیادہ ممالک نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ ہماری قوم کا ایک رہنمائی کی آڑ میں قوم کی غداری کرنے والا شخص یہ اسد صاحب، جو آج کی ہندوستان کی تاریخ کا ایک گندا سیاستداں ہے، جو مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، مساجد کے نام پر، قوم کے نام پر، کلمے کے نام پر، قوم کی حمیت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے ان کے ووٹ مانگتا ہے، لیکن دراصل یہ قوم کا ووٹ کٹوا ہے، یہ سارا دیش جانتا ہے۔ 2 دن پہلے جو ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی جس میں مختلف مساجد کے ائمہ اکرام حصہ لیے تھے، اس ڈیبیٹ میں یہ ساری عوام نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ ہمارے مذہب اسلام کے جو علمبردار ہیں، ہمارے مذہب اسلام کے مختلف امور میں جو سب سے آگے رہتے ہیں، قوم کی امامت کرتے ہوئے مختلف امور میں عوام کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی اور سچائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے روکنے کا کام کرتے ہیں۔ میری غرض ہے ان ائمہ اکرام سے جو مساجد میں امامت کرتے ہیں۔ ان ائمہ اکرام میں حفاظ بھی ہیں، ان ائمہ اکرام میں علماء بھی ہیں، ان ائمہ اکرام میں مفتیان اکرام بھی ہیں، ان ائمہ اکرام میں مشائخین حضرات بھی ہیں، ان ائمہ اکرام میں قاضی حضرات بھی ہیں۔ غرض کے ائمہ اکرام مختلف شعبۂ حیات سے وابستہ بھی ہیں، اور آپ اور ہم عام طور پر جب کبھی ہر دن نماز پڑھنے جاتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو اس بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہر جماعت کے لیے اللہ رب العزت نے امام مقرر کیا ہے، اور دین اسلام میں ائمہ کی بہت بڑی اہمیت ہے، جہاں پر ہم یہاں تک کہ ایک نماز تراویح اگر پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے جماعت بنا کے پڑھتے ہیں، جہاں پر ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، جہاں پر ہم سفر میں بھی اگر کہیں نماز پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تلقین ہے اس بات پر کہ جنگل میں بھی اگر 2 لوگ چلے جائیں تو ان میں کا ایک امام بن جائے جو دین میں اور دینی معلومات میں اور عمل میں دونوں میں بہتر ہو۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ یہ اسد صاحب، یہ شخص اتنی تضحیک آمیز انداز میں ان ائمہ حضرات سے بات کر رہا ہے ٹی وی ڈیبیٹ میں، اور ان کے بارے میں بول رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ 2 رکعت کے نمازی ہیں، اور بھی کچھ ایسی نازیاب باتیں اس نے بولی جو میں بولنا مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن آئیے سمجھنا چاہیے ہمیں کہ آخر اس طرح کی تضحیک کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، جبکہ آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ یہ ائمہ حضرات کی، علماء اکرام کی ایک ٹیم لے کر کے اپنے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ میں سوال کروں گا ہر اس دیکھنے والے شخص سے جس کو اللہ رب العزت نے دین اسلام کی سمجھتا کی، ہر اس غیر مسلم سے بھی جو اچھائی اور برائی کی تمیز کرتے ہیں، ہر اس فرد سے، اور بالخصوص ان علماء اکرام سے، غیور علماء اکرام سے، غیور مفتیان اکرام سے، غیور ائمہ حضرات سے، اور وہ سبھی مساجد کی اور دینی امور کی کمیٹیوں کے غیور حضرات سے کہ خدا را اس بار آپ لوگ اٹھیں اور اس بات کا اس سے محاسبہ کریں جو آپ کے اور ہمارے ووٹ کی بھیک پر 5 سال، ہر 5 سال کے لیے ایک وی آئی پی پولیٹیشین کی لائف گزار رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، جو مسجدوں کے نام پر ایسا ناٹک کرتا ہے کہ اس کی بے عزتی اور اس کے جھوٹ کو دکھانے کے لیے رب کائنات، وہ رب ذوالجلال جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، اسی کی اس بنائی ہوئی دنیا میں ایک ایودھیا میں ایک بابری مسجد کی شہادت میں ایک غیر مسلم ملوث ہوتا ہے، جس کا نام شاید اس کا نام تو میں بھول رہا ہوں، آگے بولوں گا، لیکن اس شخص کا نام بلبیر سنگھ ہے۔ ایک بلبیر سنگھ جو غیر مسلم ہوتا ہے، مذہب اسلام سے کٹر ایک نفرت اور زہر اس کے ذہن میں گھولا جاتا ہے، نتیجتاً وہ بابری مسجد کی شہادت میں ملوث ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے رب کائنات کی قدرت کہ اللہ رب العزت اس کے دل و دماغ پر اس طرح سے ایسی چیزیں اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا، اپنی
غلطی کا مجرمانہ غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ نتیجتاً اللہ کی راہ میں اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کے ساتھ دین اسلام کی راہ پہ چل پڑتا ہے. اور آج کی تاریخ میں ایک معمولی سا شخص بلبیر سنگھ جو آج محمد عامر کے نام سے جانا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو 100 مسجدیں بنانے کی توفیق دی. لیکن کہیں پر آپ نے یہ سنا نہیں ہوگا کہ اس نے جلسے کیے، بھاشنیں کیے، یا انہیں یہ شخص بابری مسجد کے نام پہ بار بار جو ہے نعرے دیتا رہا. لیکن 28 سال سے یہ شخص مسلسل اللہ کے گھروں کی اور دین کی خدمت کرتے آ رہا ہے. یہ ہوتی ہے دین کی خدمت، یہ ہوتی ہے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی فکر. اب آئیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اسد گزشتہ زندگی میں 28 سال یہ یا اس کے باپ جو بھی ہے ایک بابری مسجد کے نام پر جنہوں نے سیاست کی، کیا کبھی ان کو یہ توفیق ہوئی کہ سارے ہندوستان کے طول و عرض میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک یا ہماچل پردیش سے لے کر کے گجرات تک کبھی اس کو ایک مسجد بنانے کی توفیق ہوئی؟ اور یہ ان مساجد میں امامت کرنے والے امام حضرات کی بھی عزتی کرتا ہے. سوچنے کی بات ہے. اس بات کو ہم سمجھیں کہ یہ کس طرح سے سارے ہندوستان بھر کی میڈیا کے سامنے بیٹھ کر کے ہمارے مذہبی رہنماؤں کی بے عزتی کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چند ایک دنیاوی طور پر زندگی گزارنے والے علماء اکرام آپ کے اور ہماری بیچ موجود ہیں، لیکن ہم ان مٹھی بھر دین کو بیچنے والوں کی وجہ سے جو دین اسلام کی خدمت کرتے آ رہے ہیں ان کی ہم بے عزتی قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. اور ایک ایسے گندے سیاستدان سے جو اللہ کی جھوٹی قسمیں لینے نہیں شرماتا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کو اپنے سر پر رکھ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور جب عملی میدان میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شان رسالت میں گستاخی کرنے والے کے خلاف آواز دینے کے لیے کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے تو تبھی اللہ رب العزت اس کے چہرے پہ کا وہ گندا جھوٹا نقاب نوچ کر کے پھینک دیتا ہے، اور اللہ رب العزت دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ یہ دیکھو یہ وہ اسد ہے قوم کا غدار، اس نئے زمانے کا امیر ملک المنافقین جو سیمیول پیٹی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں جس نے گستاخی کی اس کے قتل پر یہ افسوس کرتا ہے. یہ ایک ایسا ناصر ہے ہماری قوم کا جو آزاد ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بدترین، سب سے سفاک، سب سے مکار، اور دین کو سمجھتے اور جانتے ہوئے بھی دین کی آڑ میں قوم کو دھوکہ دینے والا، قوم کے اور دین اسلام کے ائمہ اکرام، علماء اکرام، مفتیان اکرام، قاضی حضرات، مختلف دینی خدمات کرنے والوں کی بے عزتی کرتے ہوئے، ان کو مایوس کرتے ہوئے، ان کی تذلیل کرتے ہوئے، ان کی تضحیق کرتے ہوئے یہ جو ہے اپنے گندے منصوبوں کو پورا کرنے کی سارے ہندوستان میں کوشش کر رہا ہے. یہ ووٹ کٹر جی بنگال جاتا ہے اور بنگال جا کر کے وہاں کے مذہبی رہنماؤں کو گمراہ کرتا ہے. یہ ووٹ کٹر جی یو پی جاتا ہے، یو پی جو ہندوستان بھر میں علماء اکرام کا ایک گڑھ مانا جاتا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی وہ دین اسلام کے معاملات کی کیپٹل سٹی ہے، اور وہیں پر اتر پردیش میں وہ جا کر کے مذہب اسلام کے خدمت کرنے والوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے. کیا ہماری ایمانی حمیت اتنی سو گئی؟ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب سے، کیا اللہ رب العزت نے آپ کو ہم کو صرف دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم کھائے پئیں اور غلط کو سن کر بھی جو ہے نا بے حس ہو کر کے انجان زندگی جئیں؟ کیا میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اور ہم نے قرآن کریم کی وہ آیت کو صرف اور صرف اس قرآن کریم میں اس کی جو صفوں میں صرف اس کو جو ہے نا محدود رکھ دیا ہے؟ کیا آپ کی اور ہماری عملی زندگی میں ہم اس کو لانا نہیں چاہتے؟ جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، آپ بہترین امت ہیں جو انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آپ کو اچھائیوں کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے کہ آج 48 گھنٹے کے بعد بھی جو ہے اس کے تعلق سے، اس کی زہر افشانی کے تعلق سے ائمہ اکرام کی جو ہے نا تقدس کو پامال کرنے کے اس کی خطا پر، اس کی اتنے بڑی مجرمانہ غلطی پر سب ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھایا. لیکن مجھے اللہ کی رحمت پہ، اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے، انشاءاللہ ہماری آپ کی یہ بات کے بعد انشاءاللہ یہ بات ضرور پھیلے گی. آپ یہ مت سمجھ لیں کہ اس اسٹیج پہ بیٹھنے والے 4 ائمہ اکرام کی اس نے بے عزتی کی ہے. وہ ایک کمینی، ایک مکار، سازشی، ملعونہ جو
خنجری اوم کشیپ جو ہے وہ جب ائمہ اکرام احتجاج کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور اس حسد صاحب کی بات کا جواب دینا چاہتے ہیں، تو حسد صاحب کی تائید کرنے کے لیے ان ائمہ اکرام کے الفاظ کو روکنے کے لیے وہ بیچ میں انٹرپٹ کرتی ہے، بیچ میں جان بوجھ کر کے روڑے ڈالتی ہے اور آواز بلند کرتی ہے، اور ان کا جو ہے نا مائک اور ان کی ساؤنڈ سسٹم کو بھی کم کرا دیتی ہے، تاکہ ان کا جو ایجنڈا ہے ہندوستان میں پھوٹ ڈالو، ہندو مسلمانوں میں نفرت پھیلاؤ اور مذہبی رہنماؤں کو جو ہے نا ایک ان کو حقیر بتا دو اور یہ بتا دو کہ یہی ایک کمینہ ہے، یہی ایک اسد صاحب ہے جو حاسدین اذا حسد جسے میں بولتا ہوں کہ یہی ایک کمینہ ہے جو قوم کا جو ہے نا نجات دہندہ ہے۔ یقیناً یہ نجات دہندہ نہیں ہو سکتا۔ ایک گستاخ رسول کی تائید کرنے والا کبھی آپ کا ہمارا جو ہے وہ مسیحا نہیں ہو سکتا، کبھی آپ کا اور ہمارا قائد نہیں ہو سکتا، کبھی آپ کا اور ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا۔ اگر قوم کی رہنمائی اگر ہم کو سمجھنی ہے تو ہم کو لوٹنا ہوگا دین اسلام کی طرف، ہم کو سمجھنا ہوگا قرآن کی ان ہر آیتوں کو جس نے آپ کو اور ہم کو دنیا میں قوموں کی رہنمائی کرنے کا درس دیا ہے۔ ہم کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کس طرح کی تکالیف کی زندگی آج ہمارے ائمہ اکرام گزار رہے ہیں، لیکن ہم ان باتوں کا اندازہ نہیں کر پا رہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم یہ بات سمجھیں اور دنیا کو سمجھائیں کہ کتنی غیرت کی زندگی جیتے ہیں ائمہ اکرام، محدود وسائل کے بعد بھی وہ اپنے ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، بیوی بچوں کا، اپنا مختلف جو ان کی زندگیوں کے ضروریات ہیں اس کو جو ہے ایک ہاتھ مٹھی باندھ کر کے جو ہے وہ گزار لیتے ہیں، مختلف تکالیف کے باوجود بھی وہ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتے۔ اس اسد کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوگی تیری غیرت، تیری ایمانی حمیت کو کیا ہو گیا، شرم آنی چاہیے تیرے کو۔ تجھ پر تو میں سمجھتا ہوں تیری ماں، تیری آل اولاد، تیری بیوی بچے سب تیرے پہ جو ہے نا افسوس کر رہے ہوں گے، لعنت بھیج رہے ہوں گے کہ کیسا بیٹا میں نے جن دیا، کیسے شوہر میں نے پا لیا، کیسا باپ ہم کو مل گیا جو اپنی دنیا بسانے کے لیے دیندار لوگوں کی بھی جو ہے نا دیندار لوگوں کی توہین کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ تیرا کلیجہ کے نہیں لرزتا حرامی؟ تیرے کو اس بات پہ شرم نہیں آتی کہ تو کس طرح سے سارے ہندوستان میں بدنام ہونے کے باوجود، رسوا ہونے کے باوجود بھی بار بار تو مذہبی رہنماؤں کو جو ہے نا گمراہ کر رہا ہے، یا کہیں پر مذہبی رہنماؤں کو مجبور کر رہا ہے، یا کہیں پر جو ہے ان کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ مساجدوں کو تم نے چھین لیا، مساجدوں میں بیان کرنے والے ائمہ پر تم نے روک لگا دی، اور کیا کیا کرو گے؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ رب العزت کا عذاب تم کو آ کے نہیں پکڑے گا؟ کیا تم کو شداد کی موت کے بارے میں عبرت نہیں ملی؟ کیا تم اس بات کی عبرت نہیں حاصل کریں کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو کیسے موت دی؟ میں آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں، سمجھیں اس بات کو کہ آپ اور ہم جب تک ہمارے مذہبی رہنماؤں کی، مذہب اسلام کی خدمت کرنے والوں کی، ائمہ حضرات کی، مفتیان اکرام کی، علماء حضرات کی، قاضی حضرات کی، حفاظ کی، طالب علموں کی، جب تک آپ اور ہم قدر و منزلت نہیں کریں گے، دنیا نہیں کرے گی۔ اس بات کا احساس دلانا ہوگا ہر انسان کو کہ جہاں پر اس حسد سانپ نے اس زمین کے، میری نظر میں ایک زمین کے گندے دو پیروں کے چلنے والے ایک گندے انسان کے بارے میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ہر طرح کی فتنہ انگیزی کرنے کے در پر ہے۔ تو کیا آپ کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اور ہم اس کی فتنہ انگیزیوں کے لیے اس کی ہمت افزائی نہ کرتے ہوئے، بھلے ہی اس کے ساتھ پوری دجالی میڈیا کیوں نہ ہو، اس کو جو ہے نا اس بات سے روکیں؟ کیا آپ نے ہم نے یہ حدیث نہیں سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں پر آپ نے فرمایا کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو؟ تو دراصل ہے کیا ظالم کی مدد کرنا؟ ہے کیا؟ اگر کوئی زبان سے ظلم کرتا ہے تو اس کو اس کے ظلم سے روکو، اگر کوئی ہاتھ سے ظلم کرتا ہے تو اس کو اس کے ظلم سے روکو۔ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا بھی اس کی مدد کرنے کے برابر ہے۔ آج یہ اپنی زبان سے فتنہ انگیزی کرتے ہوئے ملک کا ماحول خراب کر دیتا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم حیران ہیں بس اس شاعر کے شعر کے مصداق کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ رکھ جانے۔ یہی کہا گیا ہے نا کہ بس ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستہ کرنے کو، اب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ رکھ جانے۔ ہم کب تک ان باتوں کو سوچ کر کے خاموش بیٹھ جائیں گے؟
کیوں ہم وہ قوم وہ امت نہیں بن رہے ہیں جو ساری دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے لیڈرشپ کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ آج امت مسلمہ کی بدحالی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ظلم کے خلاف نہیں اٹھتے. ہم ہندوستان میں چل رہے کسانوں کا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ان کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوتے. ہم کو ایک قوم بنتے ہوئے اور امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو. ہم اگر امت مسلمہ اگر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو ہم کو ہمارے اپنے مذہب اسلام کے جو شعار سکھاتے ہیں، دین اسلام ہم کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں. ہمارے مذہبی اسلام کے اساتذہ کی ہم کو قدر کرنی ہے اور کرانی ہے. ہم کو ائمہ کی قدر کرنی ہے اور کرانی ہے. ہم کو مفتیان اکرام کی قدر کرنی ہے اور کرانی ہے. ہم کو علماء اکرام کی قدر کرنی ہے اور کرانی ہے. میں ان علماء اکرام سے اور میں ان مفتیان اکرام سے، ان حفاظ حضرات سے بھی میں ادباً گزارش کرتا ہوں جو بنا کسی بات کی تحقیق کیے کہ کسی ایک جھوٹے انسان کو یا کوئی گمراہی پھیلانے والے کی تائید بھی نہ کریں. آپ لوگ خدا کے لیے سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء حق اور علماء سو کی بھی تمیز بتا دی ہے تو اس چیز کو آپ بھی تمیز کرتے ہوئے زندگی گزاریں. میری آپ سب لوگوں سے بھی اہل علم سے گزارش ہے، کیا آپ نے یا ہر اہل علم نے اللہ رب العزت کا علم دین اس لیے حاصل کیا کہ ہم اس کا استعمال اپنے مفاد کے خاطر کریں، جھوٹے غارض کو استعمال کرنے کے لیے کریں؟ ہم کو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہماری اپنی صفوں میں موجود انتشار پھیلانے والے، سیاسی گندگی پھیلانے والے بھی، سیاست میں جو چند گندے عناصر موجود ہیں ان کو، خاص طور سے اس اسد صاحب جیسے گندوں کو بھی جو ہے نا ہم سمجھائیں، بتائیں اور روکیں اور ٹوکیں. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر آپ میں اگر ایمان ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے، اور مجھ میں اگر ایمان ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اس بات کی طرف جو ہے نا اشارہ کرائیں، ان کو اس بات کی طرف بھی ان کو یہ دکھائیں کہ ان کی، ان ائمہ اکرام کی، ان مفتیان اکرام کی، علماء حضرات کی زندگیاں دیکھو. تم ان کی زندگیوں کی بہتری کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں نے ان کی ناقدری کرنے میں، ان کی عزتوں کو اچھالنے میں، ان کی پگڑیوں کو اچھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لہٰذا میری آپ سب لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ خدا میری اس بات کو آپ لوگ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو جہاں تک ہو سکے پہنچائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو حق و صداقت کے لیے کھڑنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور ہم کو اس بات کی توفیق عطا کرے گا کہ ہم حق بات کو حق کہتے ہوئے حق کہنے کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ. میں انہی باتوں کے ساتھ قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ میں ودا لینا چاہتا ہوں کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی ما یغیروا بانفسہم. یقین جان لیجیے اللہ رب العزت اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلیں گے جو قوم اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے. خدا اپنی حالتوں کو بدلے، اپنے سیاسی، سماجی، مذہبی، عوامی ہر طرح کے شعور کو حاصل کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم کو خیر امت بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم کو خیر امت بنا کر کے بھیجا ہے. اس بات کو کبھی نہ بھولیں. یار زندہ صحبت باقی. السلام علیکم. ویسی جی جو آ گئے ہیں کل اعظم گڑھ میں، آج اعظم گڑھ میں کارکرم کر رہے ہیں. بڑی مہربانی، ان کو بھگوان طاقت دے، اوپر والا خدا ان کا ساتھ دے. انہوں نے بہار میں بھی ہمارا سہیوگ کیا تھا، یو پی میں بھی کریں گے اور بعد میں پشچم بنگال میں بھی کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ویسی سے بی جے پی کو لابھ ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کو ویسی سے لابھ ہوتا ہے؟ بی جے پی کی مدد کی ہے ویسی نے؟ کسی سے لابھ نہیں ہوتا. نہ مسلمان ان کے بہکاوے میں آنے والا ہے اور نہ ہندو ان کے بہکاوے میں آنے والا ہے. ویسی سے فائدہ ہے بی جے پی کو؟ کہے کو فائدہ ہے. چہرے پہ ٹوپی، سر پہ داڑھی، چہرے پہ ٹوپی، سر پہ داڑھی، چہرے پہ ٹوپی، سر پہ داڑھی، کرتا پائجامہ، ٹخنے کے اوپر پائجامہ. ہاں یہ کرے ہوں گے. ابھی اپنا ٹائم، ابھی اپنا ٹائم. امام کیا جانے، یہ دین ننگے وطن، یہ قوم کیا، قوموں کی امامت کیا، یہ 2 رکعت کے امام کیا جانے. اگر اتنا ان کو شوق ہے تو آئیے
قوم کیا, قوموں کی امامت کیا, یہ 2 رکعت کے امام کیا جانے. ایک آدمی آپ کا بول رہا ہے کہ اگر MIM کا کتا کھڑا ہو جائے تو کیسے بات کریں گے؟ اتنی محبت کرتی ہے پبلک کو, اس کو ووٹ دے دے گی. اس طرح کی لینگویج آپ استعمال کرتے اور پھر مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک سیکنڈ اگر آپ سب نے بول لیا ہو تو ذرا مجھے بھی اجازت دیں. ایک سیکنڈ. دیکھیے انجنا کیا بولتی ہے. آپ کے استعمال کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے. ایک سیکنڈ سر پلیز. اگر یہ بات اگر اس کے خلاف اگر بولی جاتی یا دوسرے مذہبی رہنماؤں کے بارے میں بولی جاتی تو یہ جو ہے ٹی وی چینلوں پر جو ہے نا ہڑکم بجا دیتے. لیکن یہاں پر بات چونکہ ائمہ کے خلاف بولا ہے اس کا بوائے فرینڈ نے, تو اسی لیے اس بات پر جو ہے یہ چپتی سادھی بھی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ ائمہ کرام کی بے عزتی ہو. لیکن کیا آپ بھی چاہتے ہیں؟ اگر ایمانی حمیت ہے تو ان باتوں کے خلاف آپ کو اور ہم کو اٹھنا چاہیے اور ائمہ کرام کے حق میں اس کو معافی منگوائیں. اس بات کو یقینی بنانا چاہیے. یہ سارے ائمہ کرام کو اس نے بولا ہے, نہ صرف حیدرآباد نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے سارے ائمہ کرام کے خلاف اس نے بولا ہے. اس کا ساری دنیا بھر کے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اگر ہماری حکومت ایمانداری سے اگر تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی اوقافی جائیدادوں کی جو تباہی ہوئی ہے اس کے اوپر اگر صحیح ایمانداری سے انکوائری کر لے تو یہ ہندوستان کا سب سے بڑا ٹولہ ثابت ہوں گے جنہوں نے اوقافی جائیدادوں کو برباد کر دیا, کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادوں کو جنہوں نے ہڑپ لیا.